یہ ایک نئی چیز فرسٹ ٹائم ہونے جا رہی ہے اینڈی برنم کے دور میں کہ اب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے گریٹر مانچسٹر میں بھی بن رہا ہے. اب اگر آپ نے میٹنگ یاسمین قریشی نے میٹنگ کرنی ہے تو کوئی ایمرجنسی کوبرا میٹنگ ہے تو ان کو لنڈن نہیں جانا پڑے گا, وہ گریٹر مانچسٹر جہاں بھی وہ اپنا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ نارتھ کا آفس بنائیں گے. تو اس فیصلے کو اور جو انہوں نے ری وائڈ برٹن کا ہے, مانچسٹر میں ایک اسپیچ انہوں نے کی ہے کہ میں برٹن کو ری وائڈ کروں گا اور نارتھ میں ایک میرا آفس بھی ہوگا. تو اس فیصلے کو, اس ساری چیز کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آپ ایم پیز کے لیے بھی بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آپ لوکلی اپروچیبل ہوں گے ان کو. ایم پیز کے اوپر تو محل کو نہیں اتنا فرق پڑے گا, بیکاز ہم کو تو لندن جانا پڑتا ہے پارلیمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نارتھ کے لیے کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کانسنٹریشن ہوگی کہ جیسے اس وقت سارے سول سروس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اور سول سروس آئے لنڈن اور اس ایریز میں بیسڈ ہے. اگر کچھ ڈپارٹمنٹ ادھر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان ایریز میں بھی جابز آئیں گے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انویسٹمنٹ آئے, بیکاز نارتھ ایسٹ میں کچھ ایریاز ہیں, نارتھ ویسٹ کے دوسرے اور بھی اس چیزیں, وہ چاہتا ہے کہ جتنا آپ نزدیک ہوں گے نا اپنی کمیونٹی کے ساتھ اتنا آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں, ان کو کیسے حل کرنا چاہیے. اور جتنا بھی آپ دور ہوں گے اتنا ہی کم آپ کی سمجھ ہے ان کو لے کر. تو وہ بہت اس کام میں نوٹ اونلی نمبر 10 کو نوٹ لانا جاتا ہے, وہ ڈیولیوشن بھی کرنا چاہتا ہے آئی کہ لوکل اتھارٹیز وغیرہ کو اور بھی زیادہ پاور ملے کہ وہ اپنے ایریاز کی پرابلم آپ خود حل کریں. جس کا مطلب ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کی یہاں بالکل ذرا سول سروس کی ذرا کمزوری ہوگی, لیکن اٹس گڈ, میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں آسانی پیدا ہوگی, لوکل اتھارٹیز کے مسئلے میں ہونا چاہیے. بالکل. اچھا یاسمین صاحب, بالکل میں آخر میں ہمارے ہیں کہ پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک سیٹ خالی ہوئی تھی مانچسٹر میں, لیکن کہا گیا کہ گریٹر مانچسٹر کے میئر اگر اس سیٹ پہ آتے ہیں تو کہیں کی سامر صاحب نے کی ٹیم نے یہ بات کی تھی کہ وہ ہم گریٹر مانچسٹر کی سیٹ نہ لوز کر دیں, چونکہ ریفارم بہت زیادہ فلائی کر رہی تھی. آپ ان کے ویکینڈز کے اوپر پروٹیسٹ دیکھیں سٹی سینٹرز کے اندر, لیکن بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لوگ باہر نکلتے ہیں ان کے کہنے پر. لیکن اب چونکہ ظاہری بات ہے کہ اینڈی برنم نے گریٹر مانچسٹر کی میئر کی سیٹ چھوڑ دی ہے, اب الیکشن ہو رہا ہے گریٹر مانچسٹر کے میئر کی سیٹ پر. تو بیو کریگ ہیں, میں نے آپ کو کیمپین میں بھی دیکھا, آپ ان کی کیمپین کر رہی ہیں. کافی بولٹن کا ایریا بھی آپ گریٹر مانچسٹر میں آتے ہیں, آپ کی ہم سب کی میئر وہی ہوں گی. تو اس آپ الیکشن کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ اینڈی برنم کے جانے سے, چونکہ ریفارم جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ سامنے کھڑی ہے, گرین پارٹی پوری تیاری کے ساتھ کھڑی ہے, اور جتنی بھی یہ آپ دیکھ لیں کہ ہسٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ آپس میں گرما گرم گفتگو ہو رہی ہے, اور جو ان کی آپس میں جو ابھی ابتدائی سروے آ رہے ہیں, انیشل جو سروے جسے کہتے ہیں, وہ بڑے کلوزلی مارجن ہے ریفارم کا اور لیبر کا, اور گرین اپنی جگہ پہ دعویٰ کر رہی ہے. سو واٹ وڈ یو لائک ٹو سے آن دا گریٹر مانچسٹر میئرل الیکشن اینڈ آن دس سیٹ, بیکاز لیبر پارٹی کی یہ سیٹ ہے, اگر لیبر پارٹی گریٹر مانچسٹر کی سیٹ جو ہے اگر وہ اس پر لوز کرتی ہے تو پورے نارتھ میں جو ہے اس کا بڑا امپیکٹ جائے گا اور بہت مشکل ہو جائے گی لیبر پارٹی کے لیے. پھر دیکھو آئی ایم کیمپیننگ کے بیو کے لیے, جو کہ اس وقت مانچسٹر سٹی کاؤنسل کی لیڈر ہے. یس, از ویری ہارڈ, ویری ایکسپیرینس, ویری نالجبل, اور وہ گریٹر مانچسٹر میں کے لیے کھڑی ہوئی ہے. میں تو ہر ہمارے لوگوں کو کہوں گی کہ پلیز لیبر کو ووٹ ڈالیں, بیکاز ٹھیک ہے آپ شاید ایک دو پالیسیز کے اوپر لیبر کے ساتھ ناخوش ہے یا تھوڑا سا ہے, لیکن بس یہ یاد رکھنا لیبر آ گئی, ریفارم آ گئی تو بڑی مشکل ہو جائے. لیکن میں یہ بھی بات لوگوں کو بتا, اس الیکشن میں آپ کو پتا ہے میئر الیکشن میں آپ کے 2 ووٹ ہوں گے, نمبر 1 اور 2, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 2 ہے. بس یہ ہے کہ آپ 2 ٹک نہیں لگا سکتے, آپ کو 1 اور 2 اگر کرنا ہے. سو جیسے کہ آپ کہیں لیبر کے لیے 1, اور نہ اسے لازمی نہیں کہ آپ دوسرا ووٹ کسی کے لیے ڈالیں, لیکن آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. سو یہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا یہ دوبارہ سے بتائیے گا کہ اب
ظاہری بات ہے کہ گریٹر مانچسٹر کی جو ووٹنگ ہوگی وہ 30 جولائی کو ہوگی اور 10 شہروں کے اندر سے یہ ووٹ جو ہیں وہ جائیں گے اپنی اپنی جو لوکل ان کی اتھارٹیز ہیں. تو جب شہری جو ایک تو پوسٹل ووٹ کاسٹ کریں گے, پھر 30 جولائی کا جو دن ہے اس دن پھر پولنگ اسٹیشن میں بھی جائیں گے, تو یہ جو بیلٹ پیپر جی بیلٹ پیپر ایک ہی ہے, پوسٹل ووٹ یا جا کے وہ بیلٹ پیپر تو ایک ہی ہے. اچھا, اس میں بیلٹ پیپر میں آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپشن ہوگی کہ آپ ووٹ جو ہے پہلا دیتے ہیں, دوسرا اگر آپ دیتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے. Yes, 1 and 2, that's it. بے شک 6-7 امیدوار ہوں, آپ 7 کو نہیں دے سکتے, لیکن آپ 1 and 2 کر سکتے ہیں, یا 1 کریں صرف 1 صرف کریں تو ظاہری بات ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں تو اسی کو دے رہے ہیں ڈیفینیٹلی. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں یہ الیکشن جو گریٹر مانچسٹر کے میئر کا الیکشن ہے؟ کافی میں دیکھ رہا ہوں کہ گرما جی دیکھو موسٹ پیپل رائٹ, میرے خیال ہے زیادہ تر جو لیبر کے ووٹ جیسے کہ گرین پہ جا رہے ہیں وہ پیورلی اینڈ سمپلی غازہ کے اوپر جا رہے ہیں موسٹلی رائٹ. تو میں بس یہ کہوں گی کہ دیکھو لیبر کی پوزیشن غازہ کے اوپر بہت بہتر ہے بجائے جس میں کسی پارٹی سے بھی, اور ابھی بھی کافی جیسے کہ اینڈی برنم نے جب وہ میئر تھا اس نے سیز فائر کال کیا تھا, جب ہم سیز فائر کر رہے تھے اس نے بھی کال کیا تھا, اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی اپولوجائز بھی کیا ہے. بالکل, وہ اور بھی نہیں ابھی بھی میرے بس یہ ہے کہ لیبر پھر بھی اچھے کام, اور دوسرے جو کہ ڈومیسٹک کام ہے جو کہ ہمارے ملک کے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہمارے ملک کو لیبر چاہیے. بیکاز دیکھو ابھی انہوں نے 30 آور فری چائلڈ سپورٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کے لوگوں کے لیے انہوں نے وہ 2 بچوں کی چائلڈ کیپ بھی ختم کر دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے تو آپ کو ایکسٹرا پیسے ملیں گے, جس کی وجہ سے کافی منی لوگوں کے ہاؤس ہولڈ میں آ رہی ہے. تیسرے انہوں نے انرجی بل پہ بھی کافی کٹنگ ڈاؤن کی ہے کہ لوگوں کے لیے فائدہ ہو. تیسرا فری اسکول میل بھی شروع ہو رہے ہیں, تو اور بھی کافی پیسے وہ اسکول ایجوکیشن سینٹ پروویژن ہے جو کہ بھی اسپیشل نیڈز ہیں, جو بچوں کے ایجوکیشنل چیلنجز ہیں, اس کے بھی انہوں نے ایکسٹرا پیسے لگائے ہیں. اور انہوں نے ڈاکٹر کی اسٹرائک بھی ختم کی ہے, جس کا مطلب ہے کہ لوگ اب زیادہ جلدی ان کو اپوائنٹمنٹ مل رہی ہیں. تو بہت زیادہ کام ڈومیسٹکلی ہم نے لیبر نے کیے ہیں, اور اگر لوگوں نے ان باتوں کا بھول گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی ریسزم کے خلاف ہماری پارٹی ابھی بھی بول رہی ہے. دیکھو نا, کنزرویٹو تو کچھ نہیں بول رہی, وہ تو حامی بڑھ رہی ہے سارے ریسز کے ساتھ رائٹ. اور ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا چیلنج گریٹر مانچسٹر وغیرہ ایریا میں ابھی بھی چوائس ہے ریفارم یا لیبر. صحیح. اور میں کہوں گی پلیز سوچ سمجھ کے نا اپنا ووٹ ڈالیں. تاکہ بالکل بڑا امپورٹنٹ یاسمین کے صاحبہ آپ نے یہ نقطہ یہاں پر اٹھایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے سن رہے ہیں کہ ووٹ اپنا ضرور کاسٹ کرنا چاہیے, تاکہ آگے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہیں, چونکہ اس سے اس ملک کی جو ڈائریکشن ہے وہ یقیناً صحیح ڈائریکشن سمت کی طرف جائے گی, اور آپ کا جو ایک غلط جو ہے فیصلہ آپ کو کافی مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. اچھا, آخر میں یاسمین قریشی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یقیناً نیکسٹ فیو ڈیز ویری امپورٹنٹ ہے, ویری بزی بھی ہیں آپ کے لیے بھی, سب کے لیے, چونکہ ایک پارلیمنٹ کے اندر کافی گرما گرمی ہے, اور نئے ایک پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں, اور کافی چیزیں ہو رہی ہیں ڈے بائی ڈے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ 20 کے بعد جب اینڈی برنم پرائم منسٹر بن جائیں گے تو آپ کیا امید کرتی ہیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے انہیں پہلا سٹیپ کون سا لینا چاہیے؟ پہلے جو سٹیپس ہیں آپ کی نظر میں جس سے عام لوگ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی, اور جو ایشوز ہیں, جو چیلنجز ہیں, ان کو ٹیکل کرنے میں آسانی ہوگی. آپ کی ایڈوائس یا آپ کا انالیسز یا آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ تو سب سے پہلے تو انہوں نے اکنامک سچویشن بہتر کرنی ہے, جس میں ہوتا ہے کہ زیادہ ہاؤسنگ بنائیں, جتنی جلدی ہو سکتا ہے جتنے بھی زیادہ کونسل ہاؤسنگ بن سکے بنائیں, بیکاز یہ بہت ایک ایشو ہے. اور اس کے ساتھ جاب کریشن بھی کرنا ہے, اکانومی کو گرو کرنا, کہ اچھے جاب ملے, لوگ باہر جائیں کام کریں, اور ان کی تنخواہ ملے تو وہ اچھی ڈیسنٹ سیلری ملے. اور اوبیسلی جب آپ ہاؤس بلڈنگ کرتے ہیں تو
صرف یہ نہیں کہ بھائی جابس کریٹڈ ہوتے ہیں برک لیئر یا پلمبر کے لیے یا الیکٹریشین کے لیے، لیکن جو فیکٹریز جو چیزیں بناتی ہیں، وائریں، پائپس، لائٹیں، سیمنٹ، اینٹیں، سیمنٹ وغیرہ، ان میں بھی جابس بھرتے ہیں. تو یہ ملک کے لیے بہت ایک بہتر چیز ہے. اور تو بیسکلی میں سب سے زیادہ انہیں اپنی ملک میں نا مینوفیکچرنگ وغیرہ جو چیزیں بنتے ہیں ان پہ انویسٹمنٹ کریں. اس کے لیے اچھے جاب بھی بنیں گے اور پھر ملک کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور بہتری آئے گی، عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی. تو یاسمین قیس صاحبہ، آخر میں یہ بتا دیجیے گیا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو بھی کوئی ذمہ داری کہا جا رہا ہے کہ نئی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے آپ کو بھی کوئی بڑی ذمہ داری اگر دی جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اس کو جو موجودہ حالات ہیں اس میں چیلنجز کے اندر آپ اس کو ٹیکل کرنے میں یا نئی ذمہ داری کو سنبھال کر، چونکہ آپ بیرسٹر بھی ہیں، شیڈو منسٹر بھی رہیں بہت سارے پورٹ فولیوز کی، جسٹس کی اور دیگر پورٹ فولیوز میں، تو کوئی بڑی ذمہ داری آپ کو مل جائے تو کیا پھر آپ کے لیے کیا پرائرٹیز ہوں گی؟ ویل ٹو بی آنیسٹ میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی کوئی بھی بڑی ذمہ داری یا چھوٹی ذمہ داری. میں بڑی میں انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ بندہ ہوں، اس لیے میرے جیسے انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ لوگ جو ہے نا وہ اکثر وزارتیں نہیں انہیں ملتی، بیکاز پارٹی چاہتی ہے کہ بندہ ہو جو کہ جو بھی وہ کہے اس کی بات کرے. لیکن اینٹیز آر ڈفرنٹ، پتہ نہیں، لیکن اگر کوئی دے دیا، اگر دیں گے تو اوبیسلی کوشش کریں گے اسے اپنی بیسٹ آف ابیلٹی پرفارم کرنے کا. لیکن میں ٹو بی آنیسٹ اس بات کو کوئی نہ ہی میں کوئی ایکسپیکٹیشن کر رہی ہوں، لیکن میں بس چاہتی ہوں بیسکلی مین چیز میرا یہ ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے نا وہ ریفارم کے ہاتھ میں نہ جائے. بس میرے تو سب سے زیادہ یہ اگر یہ نہ ہوا تو میں سمجھوں گی کہ میری محنت صحیح گئی ہے، کام جو رنگ لے آئی ہے، آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، رائے گاہ نہیں گئی. یہ بڑی امپورٹنٹ یاسمین قیس صاحب آپ نے بات کی ہے، اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ بڑا قیمتی وقت آپ نے دیا. سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن انشاءاللہ آگے چونکہ یہ گورنمنٹ جب بن جائے گی تو پھر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، چیلنجز سامنے آئیں گے. اور یہ جو آخر میں جو آپ نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو کلیکٹیو جو آپ کی تھاٹ ہے، یہ اس کی آپ نے بات کی ہے کہ اگلا جو وقت ہے وہ یقیناً لیبر پارٹی کے جو نئے پرائم منسٹر ہیں ان کو لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈز ون کرنا ہے. وہ کریں گے تو پھر جو ریفارم جو کہ فار رائٹ کو، ڈویژن کو اور دیگر ایسے ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہے جو کہ بیم کمیونٹی کے لیے، فارنرز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کافی زیادہ مشکلات دکھائی دے رہی ہیں، جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں اور ہر بات کو لے کر وہ ٹیئر 2 سسٹم کی بات کرتے ہیں. حالانکہ برطانیہ، یاسمین صاحبہ آخر میں ہم یہی بات کریں گے کہ ایک ایسا ملٹی کلچرل ملک ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ جس حلقے سے آپ ہیں 70 سے زیادہ ریشل گروپ اور گریٹر مینچسٹر میں 200 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. تو یہاں پر تمام رنگ، نسل و مذہب کو مکمل آزادی حاصل ہے، اور اب آپ 5 بار جو ہیں وہ ایم پیز بنی ہے، پارلیمنٹرین بنی ہے. تو آخر میں یہ بتا دیجیے گا برطانوی معاشرے کے بارے میں، برطانوی جمہوریت کے بارے میں دنیا کے لیڈر آپ سے ملتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ ہم آئی تھنک انگلینڈ از اے ویری گڈ پلیس. میرے خیال میں دوسرے ملکوں میں بھی ٹریول کیا ہوا ہے، کام بھی کیا ہے، اور آئی تھنک کہ اس ملک میں سب سے زیادہ ہمارے لیے فریڈم ہے اپنے مذہب کی، اپنے کلچر کی، اپنے رہائش کی، اور جنرلی یہاں کے لوگ اچھے لوگ ہیں، اور اٹس اے گریٹ کنٹری میرے خیال میں. نو ڈاؤٹ کہ اس لیے اس کو گریٹ برٹن بھی کہتے ہیں اور گریٹر مینچسٹر کی آپ ایم پی بھی ہیں، اور یقیناً یہ پاکستانی خواتین کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ بھی ہے کہ ایک خاتون جو بیرسٹر ہیں وہ بولٹن ووگڈن سے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، کشمیری کمیونٹی کو پارلیمنٹ کے اندر ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور یقیناً ان کے ایشوز پر یہ ایک بڑی خواتین کے لیے بھی ایک بڑی حوصلہ افزا اور بڑی اپریشیٹیبل بات ہے.